السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ایرانی نیوکلیئر سائٹ پر حملے کی تیاری، اسرائیل اور شامی باغیوں میں رابطے کا انکشاف۔ امریکہ کے سیریا پر 75 حملے، درجنوں اسرائیل لبنان میں ہلاک و زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت تفصیل کے مطابق جو ہمارے پاس خبریں، یعنی اسرائیلی قابض فوج نے لبنان کی سرحد پر راس العنقورہ کے قریب ایک بارودی سرنگ والے علاقے میں داخل ہوئے، جس کے نتیجے میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا اور کئی فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق راس العنقورہ میں ہونے والے دھماکے میں 144ویں بریگیڈ کے اہلکار شامل تھے، جس کے نتیجے میں 3 فوجی ہلاک اور دیگر مختلف درجے کے شدید نوعیت کے زخمی ہیں۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب اسرائیلی قابض فوج کے جنگی طیارے جنوبی لبنان کے فضاؤں میں کم بلندی پر مسلسل پروازیں کر رہے ہیں، جو لبنان کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے طویل فہرست میں مزید خلاف ورزیوں کا اضافہ کر رہا ہے۔ المیادین نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے نامہ نگار نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیلی قابض فوج مشرقی سیکٹر میں المجید فام میں داخل ہوئی اور عین قطنی قصبے سے تعلق رکھنے والے ایک سنان خاندان کے 2 لبنانی شہریوں کو زیتون کی فصل کاٹتے وقت گرفتار کر لیا گیا۔ سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ مشرق وسطیٰ کی حالات سدھرنے کے بجائے مزید بگڑتے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کے جو کارستانیاں ہیں اس کے اعلی کار کون بنے ہیں؟ مسلمان ہی بنے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ اس نے شام میں داعش یعنی ISIL کے اہداف پر درجنوں فضائی حملے کیے۔ اس کے بعد بشار الاسد کی حکومت حیران کن طور پر ختم ہو گئی ہے۔ امریکی سینیٹر کمانڈ جو ہے اس نے کہا کہ اس نے 75 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں داعش کے رہنما، کارکن اور کیمپ شامل ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنا جا سکے کہ مسلح گروہ اسد کے اقتدار کے خاتمے کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ ڈھکوسلا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت شام میں مسلح گروہ حزب تحریر الشام HTS کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے، جو اس وقت بغاوت کی قیادت کر رہا ہے، جس نے دمشق میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی۔ اسرائیل کے معروف نیوز ویب سائٹ جو ہے والا نے اتوار کو ایک رپورٹ میں کہا کہ تل ایبب کا شام میں کئی گروپ بشمول HTS کے ساتھ براہ راست اور بلا واسطہ رابطہ ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس مرحلے میں اسرائیلی چاہتے ہیں کہ مسلح عناصر سرحد یعنی شام اور مقبوضہ علاقوں کے درمیان قریب نہ آئیں۔ یہ انکشاف ایسے وقت ہوا جب اسرائیلی فوج نے شام کی سرزمین پر پیش قدمی کرتے ہوئے اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کے قریب جنوب مغرب شہر قنیطرہ میں داخل کیا، جو شامی حکومت کے مسلح گروپوں کے خاتمے کے بعد ہوا۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ اسرائیل ٹینک خانہ اربا میں داخل ہو گئی۔ یہ ٹینک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی بار آپ یہ دیکھیں کہ بشار الاسد کی حکومت کے بعد پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی ٹینکس جو ہیں وہ اس وقت شام میں سرعام پھر رہے ہیں اور لوگوں کو ہدایت بھی جاری کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر بات کی جائے مقبوضہ گولان کی سرحد سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقعہ ہے۔ قابض فوج کے اطلاع ملی ہے کہ وہ شام کی سرحد پر ایک بڑی خندق کھود رہی ہیں اور ان ہتھیاروں کے ذخائر کو تباہ کریں، جنہیں وہ مبینہ طور پر اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے بشار الاسد کی ایک آڈیو آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ بشار الاسد کی آڈیو لگا لینا۔ أيها المواطنون في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد۔ بشار الاسد کی آڈیو آپ نے سنی، جس میں اس نے کہا ہے کہ خانہ جنگی کا راستہ روکنے کے لیے میں اپنا اقتدار چھوڑ کے الگ ہو رہا ہوں۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ ملک میں جو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ شفاف الیکشن ہو۔ ایران اور روس کے درمیان جو ہمارے معاہدے طے پا گئے تھے اس کو میں اس وقت ختم کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے آنے والی نسلوں کی مستقبل کے لیے جو ہے یہ سب کچھ قربان کر رہا ہوں۔ اور اگر میں کہوں تو غزہ ثانیہ پر وہ کافی خاموش تھا، اور اس کے بعد میں تھوڑی سی بات اپنی طرف سے جو میرا تجزیہ ہے وہاں کا وہ میں کروں گا، کیونکہ بشار الاسد کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں یعنی 13 سال سے شام میں خانہ جنگی رہی ہے۔ میں بشار الاسد کو کوئی آئیڈیل نہیں سمجھتا حکمران، لیکن ایک ایسی صورتحال میں جب اسرائیل کے درمیان تھوڑی سی اس پہ نظر ڈالتے پھر آگے جاتے ہیں
اسرائیل کے خلاف جب 4 عرب ممالک سرعام آئے، کھل کے آئے، سب سے پہلے نظر دوڑاتے ہیں، یعنی 1978 تک جو مسلسل لڑائیاں ہوتی رہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا شام تھا، مصر تھا، عراق تھا، اردن تھا۔ اب اس ساری سچویشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایک کر کے کس طریقے سے یہ لوگ اسرائیل کے تابع بنے۔ 1978 میں کیمپ ڈیوڈ کا ایک معاہدہ طے پا گیا، اور 1982 میں جو ہے جب لبنان پر حملہ ہوا، یعنی آپ کو یاد ہوگا تو لبنان 2000 میں پھر حسن نصر اللہ اور مقامت بنی، اور مقامت نے اسرائیلیوں کو پیچھے کی طرف بھگا دیا اپنی سرزمین آزاد کر کے۔ 1994 میں اردن جو ہے اس نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، یعنی کس کو ایکسیپٹ کر لیا؟ اسرائیل کو۔ مصر پہلے تسلیم کر چکا تھا، اور آپ دیکھیں کہ جو عرب ممالک تھے اس میں 2 ممالک نے سرنڈر کر دیا اسرائیل کے سامنے۔ اسی طرح پھر ہم جاتے ہیں، 2 ممالک رہ جاتے ہیں، عراق اور شام۔ عراق میں اس وقت حکومت تھی صدام حسین کی۔ آپ کو پتہ ہے صدام حسین پہلے کس طریقے سے حکومت میں، اور پھر کس طرح امریکہ نے اس کو استعمال کیا، اور پھر کس طرح نشان عبرت بنایا اسرائیل اور امریکہ نے مل کر، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ عراق کے معاملے کو اگر آپ دیکھیں، مزاحمت کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتی ہے، لیکن ان کی جو حکومت ہے وہ کہیں نہ کہیں انسٹرکشن امریکہ سے بھی لیتی ہے۔ اب آتے ہیں شام کی طرف۔ شام واحد عرب ملک تھا جس نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی، ڈٹ کر مزاحمت کی، کھڑے رہے اور اب تک کھڑے رہے۔ لیکن آج کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بشار الاسد وہاں سے نکل گئے ہیں، تو اسرائیلی تقریباً، اب میرے کچھ ذرائع وہاں پہ جو موجود ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ 15 کلومیٹر تک اندر اس وقت اسرائیلی داخل ہو چکے ہیں، اور کئی جگہ پہ انہوں نے بفر زون بنا دیے ہیں۔ تو یہ سچویشن میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں، یعنی یہ حالات ہیں اس وقت۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طرف تو کیونکہ رات کو جو میں ویلاگ کرنے والا، وہ ذرا سنیے گا کہ آنے والا یہ جو باغیوں کا سربراہ ہے یہ کون ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ جو ہمارا پرانا چینل ہے اس پر لگیں گی۔ لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ اب ایک طرف اسرائیل خوش ہے، نیتن یاہو کافی خوشیاں منا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے، کہ آج بشار الاسد جو ہمارے لیے بہت بڑی مزاحمت کی علامت تھے، یہ انہوں نے خود کہا ہے، آپ ان کے اخبار دیکھیں، کل بھی میں نے اس پہ ذکر کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ تو خوش مبارکباد ان لوگوں کو دوں گا جو بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مبارکباد اس لیے کہ ترکی نے جو اس فسطائیت میں اپنا ہاتھ ڈالا، یہی ترکی جس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا، یہی ترکی جس نے غزہ کے خلاف اپنا فولاد، اپنا تیل، اپنا اسلحہ استعمال کیا، یہی ترکی جو اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس وقت شام میں یعنی پڑاؤ ڈالنے کے لیے اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اسرائیل کا جو ویژن ہے گریٹر اسرائیل، اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے روس اور دیگر عرب ممالک کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ سو تاریخ رہی ہے، مسلمان کے ہاتھوں ہی ایک دوسرے کو کاٹے چلے آ رہے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرے ایک خبر آئی ہے کہ اسرائیلی میڈیا جو ہے ایران کے نیوکلیئر پر حملے کی بات کر رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق مزاحمت کے محور کی تاریخ کمزوری نے نئے مواقع اور خطرات پیدا کر لیے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کو اس موقع پر فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اسد حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، ایرانی پراکسی محور کمزور ہو چکا ہے، تاکہ امریکہ کو ایران کو جوہری پروگرام پر حملہ کرنے کے لیے قائل کیا جا سکے۔ سابق IDF آپریشن کمانڈ کے سربراہ میجر جنرل ریٹائر اسرائیل جو ہے، اس نے اتوار کو دی یروشلم پوسٹ کو بتایا کہ زیو نے کہا کہ بشار الاسد کا خاتمہ جس مزاحمت کے محور کو بھی کمزور کیا ہے، ایک تاریخی موقع ہے، اور واشنگٹن خاص طور پر نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں جو 20 جنوری کو عہدہ سنبھالیں گے، تہران کی کمزوری کے لیے اس لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہیں زیادہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ سچویشن ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہم نے سوچا آپ کے سامنے سچ اور حق کی بات ہمیشہ کی طرح رکھی جائے۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔